کہ اگر سڑک پہ اسے کسی نے تھپڑ مار دیا تو اس کا بدلہ لے سکے، لیکن گھر میں بیوی کو مار مار کے برا حشر کیا ہوتا ہے اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اوپر تشدد کرنا اور گھر میں ڈکٹیٹر بن کے جینا آپ کو سننے کو ملے گا کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ لیکن مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، وہ غیر مشروط جنگ بندی تک منقطع کریں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس فوراً طلب کیا۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ صرف گھر جا کے شیر بن جاتا ہے اور باہر آ کے اس سے بات نہیں ہوتی، تو وہ اسی لیے کہ یہ جو فیک امپوٹنس ہوتی ہے نا، اس کا زور صرف اور صرف گھر پہ ہی چلتا ہے۔ کے اندر اتنے بڑی تعداد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی KFC پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ڈومینو پیزا پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی جا کے باٹا پہ حملہ کر رہا ہے۔ ڈیفینسی میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے KFC پر پتھراؤ، سٹی 42 نے پتھراؤ کے واقعے کی موبائل ویڈیو حاصل کرنی ہے۔ پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی پرپورشن کا یہی حشر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کنٹریز جو کر رہے ہیں یا پھر بیرون ملک جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، دے فیل ٹوٹلی ہیلپ لیس، اور اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا زور صرف گھر کے اوپر چلتا ہے۔ وہ اپنے ہی ملک کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے بات تو کہیں ہو نہیں سکتی، نہ وہ کوئی سٹانس لے سکتے ہیں انٹرنیشنلی، نہ وہ انٹرنیشنلی کسی کو پش بیک کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ امپائر بنا سکتے ہیں جو کہ رات کو سوتے ہوئے خواب میں آتی ہے پاکستانیوں کو بہت بڑی پروپورشن میں، کہ ہم وہاں جھنڈا لگا لیں گے، اس کو فتح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، جبکہ یہاں پہ $1 ارب کا بیل آؤٹ ملنا مشکل ہوا ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ریسنٹلی ایک اور چیز فتح ہوئی ہے اور اس کا نام ہے کینٹکی فرائیڈ چکن۔ بہت بہت مبارک ہو پوری قوم کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وار باؤنٹی میں آپ سب کو KFC کی کون بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ان کی آئس ٹی پئیں، ان کے ونگز کھائیں، زنگرز کے اوپر پارٹی کریں اور سارے پاکستانیوں کے درمیان ان کو بانٹا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فائنلی ہم نے KFC کی چوکی پر اپنا جھنڈا جو ہے وہ سکسیزفلی لگا لی ہے، اور وہ اس طرح سے لگا لی ہے کہ ریسنٹلی میرپور خاص کے اندر، کراچی کے اندر، اور کراچی میں DHA کے اندر، ٹھیک ہے، کورنگی روڈ کے اوپر، اور اس کے علاوہ سوات کے اندر، خیبر پختونخوا، آج سے کچھ مہینے پہلے میرپور جو پاکستان سائڈ کے اوپر کشمیر میں آتا ہے، اس کے اوپر بھی جو KFC موجود تھا، ان سب کو ہم نے جلا کے راکھ کر دیا۔ لوکل امپلائیز کو اندر گھس کے باہر نکالا۔ ایون کچھ مہینے پہلے جو سکھر میں ہوا تھا، وہاں تو موٹر سائیکلز تک جلا دیں لوکل امپلائیز کی، جو کہ اسرائیلی نہیں پاکستانی تھے۔ اس کے علاوہ آگ لگا دی کراچی والے KFC کو، اور اس کے اوپر بیان کیا آ رہا ہے DIG ساؤتھ کا کہ ہم تمام KFC کی برانچز میں ایڈڈ سیکیورٹی ایڈ کریں گے، اب ایکسٹرا سیکیورٹی دی جائے گی KFC کو۔ میرا تو خیال ہے جلد ایک مرغی جو ذبح ہونے کے بعد KFC کے برگر کا حصہ بنتی ہے، اس کے ساتھ بھی 2 گارڈ لگانے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ یہاں ہم نے کرکٹ کروانی ہو یا ہم نے کسی انٹرنیشنل کنٹری سے کوئی ڈیلیگیشن بلانا ہو۔ میں نے ریسنٹلی ایک سین دیکھا، ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی، میں نام نہیں لوں گا، ایک وہاں پر فوراً ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور وہ یونیورسٹی کے اندر سے گزر رہی ہے، دن کا ٹائم ہے، کوئی رات کا ٹائم نہیں ہے، کوئی انیوژل ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی تھریٹ الرٹ بھی نہیں ہے، اور وہ فورن نیشنل اسٹوڈنٹ پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ 2 گارڈ، آرمڈ گارڈز، AK-47 پکڑ کے کیمپس کے اندر اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ وہ واش روم بھی جا رہی ہے تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنا خوف ہے یہاں پہ۔ اور اب نیا جو ہم نے محاذ فتح کیا ہے وہ KFC کا ہے، تو اب اگر آپ نے زنگر بھی کھانے جانا ہے تو آپ کو وہاں پر بھی ایک پوری بٹالین ملے گی پولیس کی آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ کہیں سے بھی موب حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم اتنا بوائل کر رہا ہے دیٹ اٹس اے کنٹری آن دا ورج آف ایکسپلوژن بائی اٹس آن کانٹینٹس۔ کیا باتیں ہم کرتے تھے کہ باہر سے ٹورزم آئے گا اور گورے آئیں گے یہاں پر، اور دوبارہ سے وہ ساری ایکٹیویٹیز ری انویگریٹ ہوں گی جو 60s میں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کی بات کرنے والے، انویسٹمنٹ لے کر آنے والوں کا حشر یہ ہے کہ وہ ایک برگر بیچنے والی دکان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، اور اس پہ کوئی باہر کی طاقت حملہ آور نہیں ہوئی، اپنے ہی پاکستانی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ عوام کو بندوقیں پکڑا کے کھڑی کر دو، پھر بھی یہاں کوئی سیکیورٹی تب تک نہیں ہوگی unless these brains are de-radicalized which they are not۔
تو یہ ویو صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، بنگلہ دیش کو بھی مبارکباد، انہوں نے بھی اسپرائٹ کی بوتلیں سڑک پہ لا کے پھینک کے ساری بہا دیں، فتح کر لیا انہوں نے، اسرائیل تباہ ہو گیا سارا کچھ، نتنیاہو نے بیان دے دیا کہ بھائی اسپرائٹ بہا دی ہے بنگلہ دیش والوں نے، ختم کرو، اٹھاؤ جہاز اپنے، نکلو یہاں سے، ختم ہو گیا سب، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیزا ہٹ کے اوپر، ڈومینوز کے اوپر، ایون باٹا کے اوپر اٹیک کر دیا بنگلہ دیش کے اندر، جلا دیا ان کو براڈ ڈے لائٹ میں۔ یہ تک معلوم نہیں تھا جاہلوں کو کہ باٹا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسرائیل سے۔ اسی طرح پاکستان میں موجود جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ KFC تو BDS لسٹ کے اوپر بھی نہیں ہے، جو بوائیکاٹ لسٹ ہے نا، جو بوائیکاٹ موومنٹ کی جو کیمپین ہے جس کا نام ہے بوائیکاٹ ڈی انویسٹمنٹس اینڈ سینکشنز، اس کی ایک پوری فہرست ہے جو انہوں نے جاری کی ہے کہ کون کون سے برانڈز اس میں آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے پروڈکٹس ہم نے نہیں خریدنے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کیا ڈیبیٹ ہے وہ تو سیکنڈری ہے، میں اس سے بھی مکمل طور پہ اگری نہیں کرتا۔ عالم اسلام اور اس کی حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں۔ اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتا۔ ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں کل مظاہرے ہونے چاہیے۔ کراچی میں اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے ملین مارچ ہوگا، پھر اگلے اقدام کا اعلان کریں گے، نہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دیں گے نہ خود آرام سے بیٹھیں گے۔ یا یہ باٹا ہے، او بھائی یہ باہر کی کمپنیاں ہوں گی ضرور، بٹ یہ پاکستانی لوگ اون کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی ہم نے یہی دیکھا۔ یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں وائلنٹ ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بغیر نقصان کیے پروٹیسٹ کرنا نہیں آتا؟ میں نے سنا جی کہ باٹا ایک کمپنی ہے which is owned by a چیک ریپبلک کی ایک کمپنی جو ہے وہ اس کو فیملی اس کو اون کرتی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، باٹا کی دکانیں جلا دی ہے۔ پاکستان میں بھی جوتوں کی ایک دکان ہے، باٹا سروس، یہ مشہور ہے پاکستان کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی کیوں کسی کی دکان کو جا کے جلائے گا جس کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے؟ او بھائی وہ جو کمپنی ہے وہ بنگلہ دیش کے پیسوں سے بنی ہے، بنگلہ دیش کا ایک انویسٹر ہوگا جس نے وہ برانڈ خریدا ہوگا، پھر وہ برانڈ جو ہے اس نے لانچ کیا ہوگا، لوکل بندے ہائر کیے ہوں گے، اس کے ڈالر میں پیمنٹ کی ہوگی، اس نے کیا نہیں کیا ہوگا یار۔ اور آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا اسرائیل سے تعلق ہے، اور وہ تعلق آپ اسٹیبلش بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تو چیک ریپبلک ہی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں تم اسرائیلی ہو۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ دنیا میں پروٹیسٹ کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر یا بنگلہ دیش کے قانون کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ کیا بھارت کے اندر اس طرح پروٹیسٹ ہوتے ہیں؟ جب بھارت اور ویسٹرن ورلڈ دیکھتی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمانوں کو کہ یہ اپنی پراپرٹی جلا دیتے ہیں، اپنے ہی بندے مار دیتے ہیں، اپنے ہی گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنی ہی فیکٹریاں جلا دیتے ہیں، کیوں؟ وہ جی اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا۔ وہ بھائی اسرائیل نے غزہ کے اوپر کیا ہے، بھائی تم تو اپنا گھر چلاؤ۔ یہ مسلمانوں کو کیا پرابلم ہے؟ یہ مسلمانوں کے دماغ میں کیا سوچ ہے کہ آپ اس چیز کو سوچتے ہو کہ ہم اگر یہاں پہ ایک KFC کی فرینچائز کو جو ہے وہ ڈیمالش کر دیں گے۔ اب مجھے پتا چلا جی کراچی کے اندر یہ کہا گیا جی کہ KFC جو ہے وہ بند کر دیں، اندر گھستے ہیں لوگ ڈنڈے، اور حکومت کچھ نہیں کر پاتی۔